کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو، کہو ہم مسلمان ہیں، دیوبندی کہنا چھوڑ دو، بس کہو ہم مسلمان ہیں، صرف دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں ہم دیوبند والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ ضرور کہو، جن کو میری بات سے اتفاق ہے صرف وہ کہو۔ ہمارے یہاں نفاق نہیں چلتا، ہمارے یہاں کھلی کھلی بات چلتی ہے۔ جو میری تائید والے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ بھی نہ بولے، اللہ کی قسم میں آپ کو ناراض نہیں ہوگا، لیکن جو ہمارے ہیں وہ نفاق سے کام نہ لیں۔ مجھے فخر ہے، ہم کون ہیں؟ جن کو ہے وہ ہم کون ہیں؟ جن کو فخر ہے کہ ہم دیوبند والے ہیں، ہاتھ کھڑا کرو، بولو ہم کون ہیں؟ بلند آواز سے کون ہیں؟ مجھے اس پہ فخر ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ اتنا زور کیوں لگا رہا ہے؟ زور لگانے کی وجہ ہے، بعض مقامات پہ زور لگانا پڑتا ہے۔ جب یہ آوازیں چل پڑیں پھر کسی آدمی کو سینہ تان کر بدنامی لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس بدنامی کے لیے میں تیار ہوں، پوری دنیا میں تیار ہوں، مجھے کرو بدنام جتنا آپ کر سکتے ہو، میں اس بدنامی کو مول لوں گا، لیکن میں اپنے اکابر پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ لگانے والوں پر میں بک بک بھی نہیں کرتا، بکواس بھی نہیں کرتا، بے ادبی بھی نہیں کرتا، اپنی بات کھلے عام کہتا ہوں۔ لوگ تمہاری بات مانے تو ہماری بات مان لیں، بات کھلی ہے۔ ہمارے پاکستان میں وفاق دینی مدارس کے، جن کو لوگ دین کہتے ہیں، دین ہے یا نہیں لیکن جنہیں دین کہا جاتا ہے، کتنے وفاق ہیں؟ 5۔ ایک وفاق دیوبند کا، کیا نام ہے؟ وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ دوسرا جی بریلویوں کا کیا نام ہے؟ تنظیم المدارس۔ نمبر 3 غیر مقلدین کا نام وفاق المدارس سلفیہ۔ نمبر 4 جماعت اسلامی کا۔ نمبر 5 شیعوں کا۔ کتنے وفاق ہیں؟ بولو کتنے؟ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں۔ کس نے بنائے؟ ہر مسلک کے اکابر نے۔ تو جب یہ دیوبندی کہنا آ رہا ہے، وفاق المدارس ختم کرو، 5 وفاق کا ایک وفاق بناؤ جس کا نام رکھو وفاق المسلمین۔ اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، ہمیں کہتے ہیں دیوبند کہنا چھوڑ دو، بھئی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے وفاق کا نام بدل دو۔ وفاق 5 ہے، ان سب کا اتحاد ہے، اور نام کیا ہے؟ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ۔ تو وفاق ہی ایک بنا لو۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا معنی یہ ہے ہم نے الگ الگ بھی رہنا ہے اور بوقت ضرورت اکٹھے بھی ہونا ہے۔ اس کا ہمیں انکار نہیں ہے، بوقت اکٹھے ہونے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن الگ اپنے تشخص کو ختم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ میں وفاق کے اتحاد کا مخالف نہیں ہوں، بوقت ضرورت سب کے اکٹھے ہونے کا بھی مخالف نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ آواز چھوڑ دو کہ دیوبندی کہنا چھوڑ دو، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس پہ عار نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات محتمم بیٹھے ہیں، بہت سارے مدرسین بیٹھے ہیں، بہت سارے خطباء بیٹھے ہیں، چلو سبنتی وفاق کے فضلاء تو سارے بیٹھے ہیں نا، فضلاء تو سب ہیں۔ ابھی وفاق المدارس کا نیا فارم آیا، اس کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ آج بھی لاہور جلسہ ہے، لاہور گجرانوالہ 2 ڈویژن کا جامعہ شفیع لاہور میں جلسہ ہے۔ میری شام بھی ملاقات تھی مولانا رجندری صاحب سے، مولانا فضل رحیم صاحب سے، میں شام بھی ملا ہوں۔ ہمارا رات ایک شادی تھی، اس کے اندر سارے ہم اکٹھے تھے، میں مل کر آیا ہوں۔ آج اس کا اجلاس ہے جامعہ شفیع لاہور میں۔ اس میں ہمارے وفاق والے حضرات تمام جامعات کو سمجھا رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ فارم دے رہی ہے اس فارم کو آپ پر کریں اور لڑیں نہ۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ جو فارم مل رہا ہے آپ اس کو پر کریں، لڑیں نہ، میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، الحاق فارم کی پہلی شک یہ ہے کہ وفاق المدارس کے ساتھ الحاق اس مدرسے کا ہوگا جس مدرسے کا مسلک دیوبند۔ یہ شرط ختم کر دو، کوئی جو اس مدرسے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دیوبند ہونا ضروری نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے انہوں نے دیوبند کی بات ختم کر دی ہے۔ ہمیں تو پتہ چلے شرط یہ کہ دیوبند ہونا ضروری ہے، اور ہم سٹیج پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود کو دیوبندی کہنا چھوڑ دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں الحاق کی شرط بھی ٹھیک ہے، ہم ہیں بھی دیوبند والے اور ہم دیوبندی کے لوانے پر فخر محسوس کرتے۔ میں اس شک پر اعتراض نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو نہ وفاق کی عاملہ میں نہ شورا میں ہوں، جو عاملہ میں ہیں ان کو میں نے ضرور کہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھی ہماری خواہش یہ ہے
آپ نے جہاں لکھا نا دیوبند، وہاں ساتھ لکھو المہند، تاکہ پتہ چل جائے دیوبند والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ معاملہ تو صاف ہو نا، جو دیوبند والے نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر گھسے، ان کو فارغ کر دو، صرف دیوبند آئیں۔ اور دیوبند کون ہے؟ المہند والے دیوبند ہے، جو المہند کو نہیں مانتے دیوبند ہے ہی نہیں، ایک لفظ کا اضافہ کر دو تاکہ دیوبند بھی صاف ہو جائے، نکھر جائے۔ ہم تائید کرتے ہیں، ہم تردید نہیں کر رہے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا تبلیغی جماعت ہمارا کام ہے، اور میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، جس حد تک ممکن ہو تائید کرتا ہوں۔ یہ اپنے مرکز میں عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرواتا ہوں، یہاں طلباء کو ترغیب بھی دیتا ہوں کہ مہینے میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے کی طلباء جماعت بھی لے کر جائیں، اور بھرپور انداز میں تائید کرتا ہوں۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولانا صاحب جماعت والے سب سے مناسب کام کرتے ہیں، وہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتے پکی بات ہے۔ میں نے کہا رائے گنج کے اجتماع کے سٹیج پر آج تک کبھی آپ نے کوئی بریلوی عالم دین دیکھا ہے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا اہل حدیث؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کوئی شیعہ؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا سارے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں دیوبندی۔ میں نے کہا اس کا مطلب اندر سے وہ بھی کہتا ہے یہ دیوبندی کا سٹیج ہے۔ ہم نے کسی اور کو برداشت نہیں کرنا، فرق صرف اتنا ہے میں زبان سے کہہ دیتا ہوں، وہ زبان سے نہیں کہہ رہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ویڈیو کا مسئلہ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم زبان سے کہہ رہے ہیں بھئی دین کے لیے ویڈیو استعمال کریں جائز ہے، باقی زبان سے نہیں کہتے، لیکن جب بنتی ہے تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، مشائخ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی آپ شیخ بتائیں جس کی آپ مرید ہوں، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ اس کی ویڈیو مل جائے گی، تصویر مل جائے گی۔ اب عملاً سارے قائل ہیں، قولاً کوئی قائل نہیں ہو رہا۔ دیوبند کے عملاً سارے قائل ہیں، قولاً الگ ہو رہے ہیں، ہم عملاً بھی ہیں قولاً بھی ہیں۔ کیوں؟ یہ صدیقی مزاج ہے، جو سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ صدیقی مزاج ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا قول اور فعل ایک ہو، یہ صدیق ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے، جو کرنا نہیں وہ کہتا بھی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزاج ہے، ہمارا صدیقی مزاج ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، دو نمبر کام نہیں کرتے ہم ایسا نہیں کرتے اندر کچھ ہو اوپر کچھ ہو۔ ہمارا یہ ادارہ ہے، یہ خالص علمی ادارہ ہے، نہ سیاسی ادارہ ہے نہ عسکری ادارہ ہے۔ ہم نے کئی بار کہا، ایجنسیوں سے بھی کہتے ہیں، حکومت سے بھی کہتے ہیں، آپ دن کو آؤ رات کو آؤ، جب دل کرے تم آؤ، ہمارے مدرسے کی تلاشی لے لو، بغیر اطلاع کے آؤ، مدرسے کو چھان لو، کوئی چیز ملے مدرسہ بند کر دو۔ ہمارا ہے ہی علمی کام، ہمارا عسکری کام ہے ہی نہیں۔ تمہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ مدرسہ عسکری نہیں ہے، بلکہ ملک میں عسکریت کا سب سے بڑا مخالف ہے، اور اپنے پاکستان میں عسکری تحریکیں جو ملک میں عسکریت کرتی ہیں ان کے خلاف بہت بڑا علم بردار ہے۔ ہم کھلی بات کہہ رہے ہیں، دل کرتا ہے ہمارے ساتھ چلیں، نہیں دل کرتا آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا، اندر سے کچھ اوپر سے کچھ، یہ دھوکہ مت دو۔ میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں دھوکہ مت دو، آپ نے عسکری کام کرنے کریں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن پھر ہمارے پاس نہ ٹھہریں، ہم منع نہیں کرتے، ہمارے پاس نہ ٹھہریں، اپنا شوق پورا کر لیں، ٹھہریں بھی ہمارے پاس، خراب بھی ہمیں کریں، یہ دو کام نہ کرو۔ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قول اور فعل ایک ہونا چاہیے۔ یہ دو چار باتیں میں نے سمجھائی ہیں، اللہ کرے آپ کو فائدہ محسوس ہو۔ میں تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ الجھنیں دیکھ رہا ہوں، اور ہم نے اس الجھنوں کو سلجھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔